اس سے پہلے یہ خطبہ جمعہ میں ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اس کا آغاز کیا تھا۔ یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمال اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، اور نبی علیہ السلام نے بہت سے فرامین میں آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کو لے کر مسلمان بڑے دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کی فضائل اور مناقب کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس گروہ کو ناسبی کہا جاتا ہے، کہ جس کی طرف ہم نے پچھلی گفتگو میں اشارہ کیا کہ وہ محض نبی علیہ السلام کی ازواج کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہیں، یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ جن کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت قرار دیا ان کو سرے سے ماننے کے لیے تیار نہیں، یا پھر ان کی شان اور ان کے فضائل کے قائل نہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ کے اہل بیت میں شمار کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کی فضیلت کا قائل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی شان کے اندر بہت زیادہ غلو کرتا، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہ جن کو اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین قرار دیا ہے، ان کو وہ اہل بیت کی فہرست میں سے نکال دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں گروہ افراط اور تفریق کا شکار ہے، لہذا اہل سنت شروع سے ہی نبی علیہ السلام کی ازواج کو اور آپ کے اہل بیت میں جتنے بھی افراد شامل ہیں، چاہے وہ آل عقیل ہو، چاہے وہ آل علی ہو، چاہے وہ آل جعفر ہو، ان تمام کو ہی اہل بیت مانتے ہیں اور ان کے ادب، احترام اور ان کے ساتھ محبت کے قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالخصوص ایک ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور اپنا نائب حضرت علی کو بنایا مدینہ کے اندر، تو آپ نے ان کی فضیلت اور ان کی دلجوئی کے لیے یہ الفاظ بیان کیے کہ اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے، تم میرے نزدیک وہی مرتبہ رکھتے ہو کہ جو حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب غور کیجئے گا، کچھ لوگ اس حدیث سے غلط فہمی میں پڑ گئے کہ شاید کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نائب بنا کر گئے تھے، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ خلافت کی مسند پر براجمان ہو۔ حالانکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے حضرت ہارون کے ساتھ، وہ اس معاملے میں ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون کو وہ اپنا نائب بنا کر گئے دینی معاملات کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، اسی طرح جب نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر جنگ کے لیے گئے تو آپ لوگوں کے اوپر جو نائب بنا کر گئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک شخص
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے وہ بات بتلائیں کہ جو آپ کو نبی علیہ السلام نے خفیہ طور پر بتائی ہو اور آپ کے علاوہ کسی کو نہ بتائی ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے ایسے اسرار و رموز بتا دیے گئے کہ جو ان کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے عام مسلمانوں کی بنسبت صرف مجھے بتائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اپنی جگہ پر، اسی طرح آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن دیگر آپ کے بیٹے ان میں ایک محمد بن حنفیہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استفسار کرنے لگے کہ کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں؟ کیا آپ کا مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ ہے؟ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو مسلم تھی کہ امت میں سب سے افضلیت اگر حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، اور یہی پہلے پہ خلیفہ بنے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، میرا شمار تو عام مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کی شخصیت کو اس انداز سے پیش کر دیا گیا کہ گویا کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کا حق صرف ان کا تھا، اور معاذ اللہ جن جو خلفاء بنے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے ان کے خلافت کو غصب، حق کو غصب کیا۔ تو یہ بالکل ان لوگوں کا پھیلایا ہوا عقیدہ ہے کہ جس کی ابتدا عبداللہ بن سبا نامی اس شخص نے کی کہ جو اصل میں یہودی تھا اور مسلمانوں کا روپ دھار کر اہل بیت کی آڑ لے کر اس نے ایسے عقائد کو ترویج دیا کہ جو عقائد یہودیوں کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا۔ اور اسی طرح کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں بھی رکھنا اور اس کی ترویج دینا اس نے اس کا آغاز کیا۔ تو آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی انت منی وانا منک، علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ اور آپ کے نزدیک آپ کا کتنا مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کو جنتی خواتین کا سردار قرار دیا گیا، ان کا رشتہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ کوئی انسان کسی کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے تو اس کی ایک دلیل یہ ہوا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر اس بات کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ فاطمہ و علی رضی اللہ عنہ کی جوڑی تو آج ہمیں یاد ہے، اور یقیناً ان کا مقام اور مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن یہ بھی غور کیجئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس شخص کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا کہ جس کو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اور یہ بات صرف اہل سنہ کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے
کہ جو اہل بیت کی جھوٹی محبت کا راگ لگاتے ہیں۔ اس لیے حقائق کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں راہ اعتدال کو نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہے کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کے لیے آپ کا دور خلافت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے ایک بنیادی بات میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کس چیز کو لیجسلیشن کی بنیاد بنایا، قانون سازی کیسے ہوگی۔ آج ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر میجورٹیز اتھارٹی کا اصول بنا دیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک میجورٹی اتھارٹی نہیں تھی۔ اس کی ایک مثال میں پیش کر دوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک عورت سے ظلم ہو گیا، بدکاری ہوئی، تو حضرت عمر نے اس کے اوپر سزا کو نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اس کو رجم کر دیا ہے۔ لوگ اس کو رجم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے کا پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو۔ اب عورت کے اوپر سزا لاگو نہیں ہوئی، وہ لوگ واپس چلے گئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا وجہ ہے، عورت کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ کہا کہ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے اس عورت کو چھڑوا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ضرور اس میں کوئی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو مرفوع القلم قرار دیا ہے، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے تو ان کے اوپر کوئی سزا نہیں۔ عن النائم حتی یستیقظ، ایسا شخص جو سو رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ سوتے ہوئے انسان کوئی غلطی اس سے ہو گئی، وہ یعنی اپنے حالت ہوش میں نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا عن الصغیر حتی یکبر، چھوٹا بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ مجنون، کہ جس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ وہ درست اور تندرست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان حالتوں میں قلم کو اٹھا لیا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جو عورت جس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر یہ فیصلہ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ماہر حکمران ہے حضرت علی کے اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ اور حضرت علی، اب یہاں پر دیکھیے اکثریت کی رائے کیا تھی کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر کی میجورٹی کی رائے کو مسترد کی۔ کس بنیاد پر؟ قرآن اور سنت کی بنیاد پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دین عقل بھی نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے جب وہ عقل قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو ہم اس کو استعمال کریں، حضرت علی اس بات کی بھی سخت خلاف ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، امام البانی اور دیگر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ زیادہ حق رکھتا تھا کہ اس کے اوپر مسح کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، لیکن مسح ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ پاؤں کے اوپر کی جانب کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے
زمین کے اوپر لگتا ہے تو گرد و غبار تو اس پہ لگ سکتی ہے کہ گندگی اس پر لگ سکتی ہے، تو مسا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ہم گناہ اور نیکی اس کا معیار مقرر کرتے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آج لوگوں کی دین سے جہالت دیکھیے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ایک موجودہ یا سابقہ فلم ایکٹر بیٹھا ہے بطور ایکٹر، اور وہ سو کالڈ ایک اسکالر سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا شخص کہ جس کو نہ تحقیق سے کوئی واسطہ، نہ قرآن اور سنت کی بنیادی تعلیمات سے کوئی واسطہ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے قول پیش کیا ہے یہ والا کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے یہ حضرت علی سے خود سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے خود سنا؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں سنا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھلا کیسے یہ بات کر سکتا ہے کہ دین جو ہے وہ اگر عقل کے مطابق ہوتا؟ گویا کہ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دین جو ہے وہ ہماری عقل کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں ہماری عام پبلک جو ہے وہ ان لوگوں کو مربی سمجھ کر اور دین کا عالم سمجھ کر اپنے دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر اعتراض کیا؟ حضرت علی سے آپ نے ڈائریکٹلی بات سنی ہے۔ اب پوچھنے والا پوچھے کہ بھائی قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہم نے یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں سینہ بسینہ روایت ہوئی ہے۔ مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ لکھی ہوئی صورت میں ہم تک منتقل ہوا، بلکہ ایک دوسرے سے سن کر صحابہ نے آگے تابعین، تابعین نے تبع تابعین، اور پھر آگے سلسلہ چلتا ہم تک پہنچا۔ مگر نہ تو اگر حدیث کے اوپر اعتراض کیا جائے تو پھر قرآن مجید کے اوپر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، لکھنے کو الف لام میم ہے، لیکن اگر قرآن مجید باقاعدہ بول کر سینہ بسینہ منتقل نہ ہوتا، صرف لکھی ہوئی حالت میں منتقل ہوتا، تو ممکن ہے کہ کوئی شخص الف لام میم کو علم پڑھ دیتا، کیونکہ یہ الفاظ بھی تو قرآن مجید میں ہے نا، علم ترى کیف فعل، وہاں پر بھی یہ بات تو ہو سکتا ہے تو یہ پڑھ دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا کہ صرف لکھوا کر نہیں بلکہ سینہ بسینہ روایت کے ذریعے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ اور ہمارے حکمرانوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بڑی سنہری مثال ہے۔ صرف ریاست مدینہ کی بات اور ہماری جتنی مذہب سیاسی پارٹیاں ہیں عام طور پر مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں، اور بھائیوں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیا یہ احتساب صرف عام آدمی کے لیے ہے یا ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، اور ایک موقع پر ان کی زرہ گر گئی۔ زرہ وہ لباس ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ زرہ گر گئی تو انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ بازار میں وہی زرہ اس کے پاس ہے اور وہ اس کو بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اس کو بیچا ہے، نہ میں نے اس کو تمہیں ہبہ کیا ہے۔ اب یہ کیس لے کر عدالت میں آ گیا، اور وہاں پر قاضی آج کے کسی جج کی طرح نہیں ہے۔ وہاں کا نظام انصاف ہمارے نظام انصاف کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیتے ہیں کہ وکیل کو پیسے دینے تو کیوں نہ ہم جج کو ہی خریدیں۔ حضرت علی خلیفہ وقت ہے اور اپنا کیس لے کر جاتے ہیں عدالت کے اندر، اور عدالت میں جو قاضی ہے ان کا نام ہے قاضی شریح۔ یہودی بھی پیش ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش ہوئے۔ اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ چیز جس کی ملکیت پہ ہو وہ اسی کی کہلاتی ہے جب تک اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا دو گواہ نہ پیش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ ہوا کہ آپ اس کے اوپر گواہ پیش کریں۔ اب انہوں نے ایک گواہ کو پیش کر دیا اپنے غلام کو،
اور دوسرے گواہ کے طور پر اپنے بیٹوں کو پیش کیا، حضرت حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما۔ اور بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ قاضی نے غلام کی گواہی کو تو قبول کر لیا، لیکن بیٹوں کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ ایک اور نوجوان تھے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اسلام کا نظام عدل دیکھیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں اور قوم کی تربیت اس طرح پر کریں، اور اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے اپنے آپ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معیار کے مطابق وہ گواہیاں پیش نہیں کی تو قاضی نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور وہ یہودی اسلام کے اس نظام انصاف سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی میں اس کو وہ زیرہ بھی گفٹ کر دیتے ہیں، ایک گھوڑا بھی عنایت کر دیتے ہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے ان کی شان کے اندر بہت زیادہ غلو کیا، حتیٰ کہ آپ ذرا کبھی صبر کریں، مختلف گاڑیوں کے آپ کو سیکر تک لگے نظر آئیں گے، اللہ کا نام لکھا ہے، اور اس اللہ کا نام کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر 5 شخصیات کے نام لکھا اللہ ہی ہے اللہ، لیکن چھوٹے چھوٹے اس کے نام اندر لکھے ہیں، جس پہ نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، سیدنا حسن حسین۔ نام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہم اس کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ لوگوں اگر تم امید رکھو تو صرف اللہ سے رکھو، اور اگر تم کسی سے ڈرو تو اپنے گناہوں سے ڈرو۔ اور قرآن مجید کی آیت میں یہ عقیدہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ کیوں جی، کون ہے تکلیف کو دور کرنے والا؟ اللہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا بن گیا کہ میرے اوپر کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس مشکل کو دور کرنے والا اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور بھائیو، یہ عقیدہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی تعلیم کے خلاف ہے۔ سنیے یہ واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ان کو روکا اور 3 دن تک ان کو ٹائم دیا، لیکن وہ لوگ اس سے باز نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے عبداللہ بن سبا کی پھیلائی ہوئی سازش اور اس سے یہ متاثر لوگ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گڑھا کھدوا کر ان لوگوں کو آگ میں جلوا دیا۔ یہ سزا دی کہ تم یہ کام کر رہے، تمہیں روکا بھی گیا۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو میں کبھی بھی ان لوگوں کو آگ کا عذاب نہ دیتا، کیونکہ آگ کا عذاب دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ ہم ویسے ان لوگوں کو سخت سزا دی جاتی، قتل کروا دیا جاتا ان کے اس جرم کی وجہ سے، کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ ایک غداری ہے، یہ ارتداد ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص ابو الحیاج الاسدی کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور اس مہم پر روانہ کیا، کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں کہ جس پر مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اور کب بھیجا تھا؟ جب آپ مدینہ سے باہر تھے تو آپ نے کہا کہ لوگوں کون ہے کہ جو مدینہ میں جا کر بتوں کو توڑے، اونچی قبروں کو برابر کرے اور تصویروں کو مٹا دے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں یہ کام کروں گا۔ تو آپ گئے، بتوں کو توڑا، تصویروں کو مٹایا اور قبریں جو اونچی تھیں ان کو برابر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من عاد لصنعه، جو شخص یہ کام دوبارہ کرے، ان میں سے کوئی کام کہ جس کو ختم کیا گیا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہمارے ملک پاکستان کے اندر قبروں کے ماڈل، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے ساتھ وہ بقیع الغرقد میں وہ مدفون صحابہ کرام کی قبریں کس قدر ساتھ۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز پھر اسی طریقے سے دکان کے اندر یا اپنے گھر کے اندر ہم باقاعدہ تصاویر آویزہ کر دیتے ہیں کسی شخصیت پہ، اور ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے شاید برکت ہوگی، حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں محترم بھائیوں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو ان سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام آپ کے اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنے کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔